قرآن حکیم نے یہ سبق دیا کہ آپ مومن تب ہو جب سب سے زیادہ آپ کے دل میں خوف اللہ رب العالمین کا ہو، تبھی آپ قرآن کے وفادار بنو گے، تبھی آپ جنت کے منزل کے پانے والے متلاشی بنو گے، تبھی آپ کو منزل مقصود ملے گی جب آپ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرو گے۔ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم۔ ایک اور مقام پہ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ایک اور مقام پہ فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بكل شیء علیم۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ایک اور مقام میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ایک اور مقام میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ایک اور مقام میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اللہ پاک نے 20 مقامات پر اعلان فرمایا، قرآن حکیم نے 20 آیات میں اعلان فرمایا جو کامیابی کی طرف جانے والے ہیں، ان کو زندگی کے بدلے میں منزل مقصود ملنے والی ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ڈر اور خوف اگر کسی کو رکھنا ہے تو وہ صرف میرا رکھے۔ جو قرآن ہے رب تعالیٰ فرماتے آپ کا جو دل ہے، اس دل میں جو ڈر اور خوف والا کھانا ہے، رب تعالیٰ فرماتے اس میں صرف میرا ڈر ہی ہونا چاہیے۔ لا الہ الا انا فاتقون۔ ایک مقام میں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ ایک مقام میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ ایک مقام میں فرمایا کہ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ ایک مقام میں فرمایا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایک مقام میں فرمایا کہ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے زیادہ ڈر آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے تو وہ مجھ رب کا ہونا چاہیے۔ مجھ سے ڈرو، میرا خوف کھاؤ، میرے ڈر اور خوف سے اپنی زندگیوں کو سنوار دو۔ قربان جائیے کلام اللہ پر۔ اللہ پاک نے فرمایا اتنی بڑی دنیا میں آپ میں سے کامیابی کامرانی انہی کو ملے گی جو مجھ رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قبر قیامت کے معاملات تو بہت آگے ہیں، دین کی نظر سے تو آگے نہیں، لیکن ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے حالات کیوں نہیں سنورتے، ہم کیوں نہیں سنورتے، ہمارا معاشرہ کیوں نہیں سنبھلتا، جہاں اللہ کا ڈر نہ ہو وہاں پہ معاملات نہیں سنبھلتے۔ اللہ کا ڈر آ جائے تو قرآن گواہ ہے، رب پاک فرماتے ہیں کہ ایسی قومیں کبھی ناکام نہیں ہوتی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ فرمایا وَلَّوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ اگر ہم سے ڈرنا شروع کرتے تو انہیں خیر ہی خیر نصیب ہوتا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ بڑا بہترین بدلہ دیتے ہم ان بندوں کو اگر یہ ہم سے ڈرا کرتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ رب پاک فرماتے ہیں کہاں کے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہو، کہاں کی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہو، کہاں کی مایوسیوں کا تذکرہ کرتے ہو، ہم سے ڈر جاؤ، ہم آپ کے مددگار معاون اور ساتھی ثابت ہوں گے۔ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کبھی کرونا میں پھنسے ہو، کبھی ٹڈی میں پھنسے ہو، کبھی زلزلوں میں پھنسے ہو، کبھی طوفانوں میں پھنسے ہو، پھنسنے کے بعد راستے نظر نہیں آتے، رب پاک فرماتے راستے نظر نہیں آئیں گے، راستے ان کو مل جاتے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ بڑے سے بڑی مصیبتیں ہم ان کی منٹوں میں ٹال دیتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا کلام فرماتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو رب پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو نہیں ڈرتے، جیسے آج کل ہم ہیں، میں آپ، ہمارا پورا معاشرہ، کوئی ہے ڈرنے والا جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا موقع ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو نہیں ڈرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل ہم پریشانیاں، مصیبتیں جھیل لگے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم رب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو نہیں ڈرتے ہم ان کو اپنی طاقت، قوت و قدرت دکھا کے ڈراتے ہیں، لیکن بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتے۔ رب پاک فرماتے ہیں جو ہم سے نہیں ڈرتے ان کو آخرت میں تو منزل قطعاً نہیں ملے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اللہ کا قرآن، رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندے جنہیں کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن سامنے فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، رب پاک فرماتے ہیں جو کہنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتے، گناہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن ہے قرآن، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو ہماری آیتوں کو سن کر، جان کر، سمجھ کر پھر بھی جو نہیں ڈرتے، فرمایا کہ ان کی جگہ جہنم ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ رب پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے دل دیے ہیں، لا یفقہون، لیکن دلوں سے سوچتے نہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے آنکھیں دیے، لا یبصرون، پھر بھی صحیح چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے کان دیے ہیں، ان کانوں سے حقیقتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں، فرمایا کہ ان کی جگہ ہم نے جہنم میں تیار کی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے یا قرآن کے اس حکم کو ٹھکراتے ہیں، لیکن فرمایا کہ آخرت کا معاملہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن رب سے نہ ڈرنے والے یہاں پر بھی چین نہیں پائیں گے۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا کہ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ رب پاک فرماتے ہیں جو ہمارا ڈر اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں ان کو کبھی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پہ قرآن نے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ یہ قرآن ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے دلوں سے ہمارا ڈر، ہمارا خوف نکال دیتے گے، یہ بھلے نکال دیں لیکن کبھی ان کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں ہم ان کو زمینوں میں دھنس دیں گے، اگر نہیں تو او یأتیہم العذاب، ہم ان کو عذابوں میں غرق کر دیں گے، اور ان کو ایسے ایسے عذاب دیں گے کہ کبھی ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا بھلا ایسے بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی مثالیں دی، بنی اسرائیلیوں کو جو رب تعالیٰ نے عذاب دیے، کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہم سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ان کے نہ ڈرنے اور ان کے اوپر عذاب آنے کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کیوں کیا کہ آپ کم از کم ان آیات کو دیکھ کے اپنی روش پہ ذرا نظر ڈالیں، کہیں آپ ان کے نقش قدم پر تو نہیں ہیں۔ لیکن یقین جانیں جب ہم قرآن کو پڑھتے گئے بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے تفکر کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ان کے اوپر ہونے والے عذابوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ہم بھلے زبانوں سے کلمہ پڑھتے ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان سے 4 قدم آگے نکل چکے ہیں، پیچھے نہیں۔ آپ پڑھیں سورہ اعراف، پڑھیں دیگر صورتیں پڑھیں، سورہ انعام پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہم نے ان کو عذابوں میں مبتلا کیا۔ یہودیوں کی 2 باتیں تھیں، ایک بات ہمارے جیسی تھی اور دوسری میں تو ہم ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ
وَنَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے ڈرتے نہیں تھے، ان کے دلوں میں ہمارا کوئی خوف نہیں تھا، پھر ہم نے آل فرعون پر، اس فرعون کی قوم پر ہم نے قحط سالی کے سال شروع کیے، کیونکہ یہ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے، چاہیے تو یہ تھا کہ نصیحت پکڑتے، اللہ سے ڈرتے، اس کی قوت، اس کی قدرت کو جانتے، لیکن پتہ ہے فرعون کی قوم نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی قوم کہنے لگی کہ یہ جو عذاب آئے ہیں نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شامت ہے، یہ بنی اسرائیلی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون لے کر آئے، حتیٰ کہ قرآن فرماتا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کا قرآن ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب آل فرعون نے نافرمانیاں کی، ہم نے عذاب بھیجے، ہم نے قحط سالی بھیجی، کئی سالوں تک پریشان ہوئے، تو یہ کہنے لگے کہ یہ جو عذاب، یہ شامت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بدبختو ایسے نہیں ہے، یہ تو رب کی طرف سے آئی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ علم نہیں رکھتے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہیں آپ کو سدھارنے کے لیے، اللہ کی قدرت بتانے کے لیے۔ یعنی کہ قرآن کہتا ہے کہ آل فرعون کے پاس جب عذاب آیا، وہ اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، سدھرے نہیں۔ یہی حال ہمارا ہے، جب ہمارے سامنے کورونا آیا کوئی کہتا تھا یہ تبلیغیوں کی وجہ سے آیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بلوچستان کی سرحد سے جو زوار آئے ہیں ایران سے ان کی وجہ سے آیا ہے، لیکن اس پورے خطے میں کسی نے بھی سبق تو حاصل نہیں کیا۔ اس معاملے میں ہم اہل کتاب کے مشابہ، یہودیوں کے مشابہ، آل فرعون کے مشابہ ہیں، ان پر عذاب آیا تو سدھرنے کے بجائے کہنے لگے یہ تو موسیٰ کی وجہ سے آیا ہے، ہمارے ہاں عذاب آیا سدھرنے کے بجائے ہم نے کہا یہ تو فلاں کی طرف سے آیا ہے۔ اس معاملے میں ہم آل فرعون کے مشابہ ہیں، محمد عربی علیہ السلام پہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن روش ہماری سیم ہے اگر قرآن کے تناظر میں دیکھیں۔ لیکن اس سے جو اگلی بات ہے، اس سے جو قرآن نے اگلا نقطہ ذکر کیا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں وہ ہم سے پھر بھی بہتر تھے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے، فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ کا قرآن ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہم نے جب ان لوگوں پر عذاب بھیجا، قوم موسیٰ پر، رب تعالیٰ فرماتے ہم نے ان پر طوفان بھیجے، پھر ہم نے ان پر ٹڈیاں بھیجی، پھر ہم نے ان پر جوئیں بھیجی، پھر ہم نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، مختلف عذاب ان کے پاس آتے رہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب بھی ان کے پاس عذاب آیا وقتی طور پر ڈر گئے، ڈر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے گئے، موسیٰ اب ہم رب کو مان گئے، اب ہم اللہ کی قدرت کو جان گئے، ہم توبہ کرتے گئے، لَإِن كَشَفْتَ أَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ یہ جو طوفان آیا ہم طوفان کو دیکھ کے اللہ سے ڈر چکے ہیں، ہم نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ پاک اس عذاب کو ڈال دے، اس طوفان کو ختم کر دے۔ آج کے بعد ہم مومن بن گئے ہیں۔ یہ کن کا تذکرہ ہے؟ یہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، آل فرعون کا تذکرہ ہے، قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے، جنہوں نے عذاب دیکھا تھا تو گھٹنے ٹیک دیے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے کہ ہم نے توبہ کی۔ یہ ان کا رد عمل تھا، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ لیکن میں اور آپ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان عذابوں کو دیکھ کے گھٹنے ٹیکے ہوں؟ کوئی نہیں۔ 2011 میں جب سیلاب آیا، آپ مجھے بتاؤ کہ سیلاب کو دیکھ کے کتنے بندے تھے جنہوں نے رب کے حضور گردن جھکا دی ہو؟ جب ہاں ابھی اس وبا نے سر نکالا تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رب کی قدرت کو جان کر مالک کے سامنے ہتھیار ڈال دیے گئے؟ یہ جو ٹڈی کا عذاب آیا ہے، کتنے کسان ہیں جو فصل
ختم ہو جاتی ہے، پھر سے بیج لگاتے ہیں، لیکن ابھی بھی عشر دینے کی نیت نہیں بنی، ابھی بھی زکوٰۃ یہ دینے کا ارادہ نہیں بنا۔ اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے۔ مولا کریم فرماتے جب بندے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں میں ڈرانے کے لیے اپنے عذاب بھیجتا ہوں، جب بندے میری قدرت کو جاننا پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں من عذابوں کے ذریعے انہیں بتاتا ہوں کہ میری طاقت، میری قوت، میری قدرت اتنی بڑی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بھی قرآن کا ایک عظیم سبق ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن ہم نے قرآن کے اس سبق کی بات نہیں مانی۔